تعالیٰ کا تذکرہ سن، جو محاسبہ نفس کی بدولت امام حسین کے لشکر میں شامل ہے، اس کا نام ہے حر۔ سب جانتے ہو، جو کچھ زہیر ابن قین کے بارے میں کہا وہ کم لوگ جانتے تھے، جناب حر کے بارے میں سب جانتے ہو۔ کوفے سے 1000 کا دستہ لے کے نکلا تھا، امام حسین کی حفاظت کے لیے نہیں نکلا تھا، امام کی دشمنی میں نکلا تھا۔ اسی طرح ابن زیاد نے کہا جیسے جیسے میرا آرڈر آتا رہے تم نے اسی طرح عمل کرنا ہے۔ ایک ایسی جگہ آئی جہاں کے حر کے لشکر امام حسین کو روک دیا۔ جب روکا اور آپس میں گفتگو ہوئی تو امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ وقت نماز ظہر ہو چکا ہے۔ تو جو چاہتا ہوں کون سا وقت نماز ظہر۔ امام نے اس لشکر سے خطاب کیا، تمہارا کیا ارادہ ہے نماز کے بارے میں؟ لشکر خاموش تھا۔ پھر آپ نے رخ کیا حر کی طرف، حر تمہارا کیا ارادہ ہے؟ حر دشمن تو تھا لیکن بے ادب نہیں تھا۔ بے ادب نہیں تھا۔ 2 دلیلیں دیتا ہوں اس بات کی کہ وہ بے ادب نہیں تھا۔ دشمن تھا، بے ادب نہیں تھا۔ اس وقت اصول یہ تھا، ایک نماز جماعت ہونی تھی حر کی ابتدا میں، ایک ہونی تھی امام حسین علیہ السلام کی ابتدا میں۔ امام نے پوچھا، حر نے یہ کہا مولا حسین آپ کے ہوتے ہوئے میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، میں آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھوں گا۔ جب اذان ہوئی، اقامت ہوئی، نماز جماعت شروع ہوئی، حر بھی پیچھے تھا اور حر کا لشکر بھی پیچھے تھا۔ یہ روایتیں ہمارے مذہب کی مستند کتابوں میں یہ روایتیں موجود ہیں، یہ عام سی روایتیں نہیں ہیں۔ پھر نماز عصر کا وقت ہوا، پھر امام نے پوچھا اور انہوں نے امام کے پیچھے نماز پڑھی۔ ادھر سے خط آگے ابن زیاد کا، حر ایک ایسی جگہ جہاں کوئی پانی کا بندوبست نہ ہو، لکھ و ڈک صحرا میں نبی کے بیٹے کو اترنے پہ مجبور کر، اب کھڑے تھے کربلا، ادھر سے آڈر آیا، امام حسین چلنے لگے اور سامنے آ گئے اور گھوڑے کی باگ میں ہاتھ ڈالا، میں آپ کو آگے نہیں جانے دوں گا، امیر کا آڈر ہے۔ امام حسین کو ناگوار گزرا، فرمایا سکولت اموں کا، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے تجھے ہمت کیسے ہوگی؟ دنیاوی اعتبار سے حر طاقتور تھا، 1000 کا دستہ موجود ہے، جتنا لشکر چاہے وہ منگوا سکتا ہے، وہ کہنا چاہتا تو کہہ سکتا تھا، لیکن حر نے کہا اگر کسی اور عرب نے یہ بات کہی ہوتی ضرور جواب دیتا، اب کچھ نہیں کہہ سکتا، تو جو نبی کی بیٹی کا بیٹا ہے۔ بتائیے کیوں نہ کہہ سکتا؟ چونکہ دل میں کیا تھا؟ ادب۔ آرڈر تو آ گیا تھا، قافلہ رک گیا، لک و دک صحرا میں اترنے پہ مجبور ہو گئے، لیکن جو وقت گزر رہا تھا اب حر اپنے نفس کا محاسبہ کر رہا تھا۔ لشکر پہ لشکر اکٹھے ہو رہے تھے، اپنے آپ میں سوچتا ہے اگر جنگ چھڑ گئی تو اتنی بات نہیں کہہ سکا تو حملہ کیسے کرے گا؟ اپنے اندر اپنے نفس کا کر رہا ہے محاسبہ، دیکھ رہا ہے ادھر مجھے ملی ہوئی ہے سرداری، اور اگر میں امام حسین کی طرف جاؤں تو مارا جاؤں گا، یہ تو چند لوگ ہیں، ادھر اتنی بڑی طاقت ہے۔ یہ جنگ اندر چھپی ہے نفس اور عقل کے درمیان، لیکن چونکہ یہ اپنے نفس کا کر رہے تھے محاسبہ، اللہ نے حر کو بھی بصیرت عطا کی۔ عاشور کی صبح کو پیسر سعد کے پاس گیا، کیا کہ ایک سوال کیا کیا یہ جنگ صلح میں نہیں بدل سکتی؟ اس نے کہا نہیں۔ کیوں؟ کہا امیر کا آڈر ہے، ایسی جنگ ہو بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ حر پیچھے ہٹا،
بدن میں کپکپی تھی، پسینہ تھا، میدان جنگ سج چکا ہو اور ایسی کیفیت ہو تو اس کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہیں بزدل تو نہیں پڑ گیا۔ ایک سپاہی نے کہا اور اگر کوفے کے بہادروں کی کوئی فہرست مانگے میں تو سر فہرست تجھے رکھوں گا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تیرے بدن میں کپکپی کیسی ہے؟ آہستہ سے کہنے لگا تجھے کیا بتاؤں، اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان میں دیکھا۔ اب دیکھیے یہاں تک ظلم اور کیسے پہنچا، اپنا نفس کا کیا کر رہا ہے، محاسبہ کر رہا ہے۔ اب ہر کو دو چیزیں چاہیے، ایک وہ جو گستاخی ہوئی ہے نا، وہ جو قافلے کا راستہ روکا ہے، اس کی معافی مانگنا چاہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا مجرم بن چکا ہوں، گویا میری وجہ سے آج نبی زادیاں دشمن کے نرغے میں گر گئی، میری وجہ سے آج بچے پیاسے ہیں۔ ایک اسے چاہیے معافی، دوسرا وہ چاہتا ہے کہ میں جہنم سے بچ جاؤں اور جنتی بن جاؤں، یہ دو چیزیں چاہتا ہے۔ آئیے یہ بات میں یہی روک کے ایک مرتبہ آپ کو بہلول کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ بہلول نے یہ رنگ اختیار کیا تھا اہل بیت کے فضائل کی خاطر، دفاع کی خاطر۔ ہارون الرشید کو لوگ جب بات کرنا چاہتے تھے تو وہ کہتے تھے علی جا علی پناہ جان کی امان ہو تو کچھ کہوں، اجازت ملتی تو کہتے ہیں ورنہ لوگ چپ رہتے۔ ہور نے جو بہلول نے جو رنگ اختیار کیا ہوا تھا اس کی وجہ سے اسے ضرورت ہی نہیں تھی القابات کے ساتھ یاد کرنا۔ ہارون الرشید اپنے لشکر کے ساتھ جا رہا ہے، یہ کھڑا تھا، زور سے کہتا ہارون، اسے بہت برا لگا، وہ غصے میں کہتا ہے وہ دیوانہ تو جانتا ہے کسی آواز کی؟ میں جانتا ہوں جہاں جہاں تیری حکومت ہے، اگر کسی کا حق مارا گیا، کسی پر ظلم ہوا، کل اللہ تجھ سے پوچھے گا، اس لیے کہ جو حکمران ہوتے ہیں وہ لوگوں کی جان و مال کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اب اس نے دیکھا کہ میری تو گئی سودگی، اس نے کہا بہلول تیری کوئی حاجت ہو تو بتا، تو جو فرما دیا وہ چاہ رہا تھا اس طرح میں اپنی سودگی کا ازالہ کروں، لیکن ہور نے رہی صحیح کا سر پوری کر دی۔ اس نے کہا حضور میری دو حاجتیں ہیں، ایک گناہگار ہوں اللہ سے گناہ بخشوا دو، دوسرا مجھے جنت کا ٹکٹ دلوا دو۔ ہارون سر جھکا کے کہتا ہے تو دیوانہ ہے کیا یہ میرے بس میں ہے؟ گویا ان جملوں کے ذریعے بدلانا چاہتا تھا جب تو اتنا بے بس ہے تو آل محمد کا حق کیوں غصب کیا؟ کتنی چیزوں کی بات کی، ایک بخشش اور دوسری کیا تھی جنت کا ٹکٹ۔ اگر بات سمجھ میں آ گئی ہر کو کیا چاہیے تھا، یہی دو چیزیں۔ اب ہر نے کیا کیا، چونکہ لشکر اس وقت آمنے سامنے کھڑے تھے، اگر کوئی ایک طرف سے دوسری طرف جائے اس کا مطلب ہے کہ یہ حملہ کرنے آ رہا ہے، لیکن یہ بھی ایک انداز ہوتا تھا کہ پتہ چلے کہ آنے والا لڑنے کی ارادے سے نہیں آ رہا۔ اور نے کیا کیا، اور نے اپنی تلوار نیام میں ڈال لیا، نیزہ گود میں لٹا لیا، ڈھال کو الٹا کر لیا، ہاتھوں پہ رسی باندھ لی، گھوڑے کو ادھر حرکت دی جدھر زہرا کا لال ہے، سر جھکا ہوا ہے۔ جب پہنچتا ہے وہاں گھوڑے سے اترا، اس مٹی کو چومتا ہے جو مولا حسین کے قدموں میں پڑی تھی، پھر اپنی پیشانی کو زمین پر رگڑتا ہے۔ امام حسین پوچھ لیتے ہیں تو کون ہے، اپنا سر تو اٹھا۔ جب سر اٹھایا، مولا میں ہی تو وہ گستاخ ہوں جس نے آپ کا راستہ روکا تھا، میں معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ امام علم امامت سے جانتے تھے اور واقعاً اندر سے شرمندہ ہو چکا ہے، اور آپ جانتے ہیں شرائط توبہ میں سے ایک یہ کہ جب پشیمان ہو جائے تو وہ اللہ معاف کر دیتا ہے،
دو چیزیں مانگی تھی امام حسین نے فرمایا نعم یتوب اللہ، اور میرا وعدہ ہے اللہ تیری توبہ قبول کرے گا، اور تیرے لیے جنت ہے۔ لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، امام حسین نے تو جنت شب عاشور یہ تو سب کو آیا ہے، امام نے تو شب عاشور دکھا دیا تھا، حبیب یہ تیرا مقام ہے، زہیر یہ تیرا مقام ہے۔ اب مجھے اتنا بتلائیے، اور جو لشکر امام حسین میں پہنچا تو کس چیز کی بدولت پہنچا؟ محاسبہ نفس۔